فرش التراب يضمني وهو غطاء حول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صدق الله مولانا العظيم. ایمانی بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب، کائنات کی اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر ہے۔ آج آپ کی مجلس اس وعدے کے لیے تھی کہ آخر پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے زیادہ اللہ کے زیادہ محبوب ہستی کو مکہ میں کیوں پریشان ہوتا ہوا برداشت کر لیتا ہے، پروردگار کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا، مکہ والوں کو ان کی گستاخیوں کا فوراً جواب کیوں نہیں ملتا، فوراً ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ قرآن پاک نے اس کا جواب بہت موقعوں پر دیا ہے، بہت سارے مواقع کے اوپر اس کا جواب دیا گیا، اور انبیاء کرام کی تاریخ کو سامنے رکھ کر بھی اس کا جواب دیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار کا کچھ اپنا ہی طریقہ ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں اور اس کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ اس کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی مرتبہ وہ اپنے نافرمانوں کو، فرعون جیسوں کو 3 سال تک سر میں درد نہیں ہونے دیتا ہے، بالکل تندرست رہتے ہیں، دندناتے رہتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام کو آروں سے چیرا جاتا ہے، پروردگار یہ برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے بالمقابل نافرمانوں کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے اور وہ اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اللہ نے ایک بات پہلے سے طے کر رکھی ہے، اور وہ کب سے طے کر رکھی ہے پروردگار ہی جانتا ہے۔ اس نے ایک بات پہلے سے اگر طے نہ ہوتی لکان لزاما، تو عذاب چپک جاتا، عذاب فوراً واقع ہو جاتا، مگر اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ وہ نافرمانوں کو عرصہ دراز تک ڈھیل دیتا ہے اور انبیاء کرام کو ان کے ظرف کے مطابق آزماتا ہے، ایمان والوں کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، وہ اس سے کھڑا ہو کر کے اترتے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ راہ بنتے ہیں، خضر راہ بنتے ہیں، مشعل راہ بنتے ہیں۔ نافرمانوں کو ایک عرصہ دراز تک ڈھیل دیتا ہے۔ کتنے عرصے تک ڈھیل دیتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے 950 سال تک ڈھیل دیتا ہے۔ کلما مر علیہ، جب نوح علیہ السلام اپنے قوم کے پاس سے گزرتے ہیں، یسخر من، قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے، ان کی ہنسی اڑاتی ہے، پروردگار تب بھی ان کو ڈھیل دیتا ہے، 950 سال تک ڈھیل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود دعا فرماتے ہیں ربنا اطمس علیہم، اے اللہ ان کو مٹا دیں، ان کے مالوں پر تباہی ڈال، ان کے مالوں کو تباہ کر دیں، ان پر ہلاکت نازل فرما۔ اس کے باوجود بھی فرعون کو اور فرعونیوں کو ڈھیل ملتی ہے لمبے عرصے تک۔
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتی رہی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہود عرصہ دراز تک ان کا انکار کرتی رہی. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی لمبے عرصے تک مذاق اڑاتی رہی. ان کی فرمائش کے اوپر اونٹنی اللہ نے پیدا فرمائی، اس کی بھی مذاق اڑاتی رہی. فرعونی لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑاتے رہے اور ان کو کوئی تکلیف، کوئی عذاب نہیں اللہ کی طرف سے. ڈھیل فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے نافرمانوں کو ڈھیل دی، لمبی ڈھیل دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سے 2 طریقے سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے. ایک تو اس طرح آزمائش ہوتی ہے کہ اگر وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جھٹکے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے. فرمایا یہ کم پکڑ ہے، یہ کم درجے کی آزمائش ہے. اس سے زیادہ سخت آزمائش کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے، اس کا باغی ہو جاتا ہے، اس کے انبیاء کرام کی مذاق اڑاتا ہے، اس تمام کے باوجود پروردگار اس کو ڈھیل دیتا ہے. اور ڈھیل ہی نہیں دیتا، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے پھر پہلے میں تھوڑے جھٹکے لگاتا ہوں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید باز آ جائیں گے. جب نہیں باز آتے ہیں فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہر چیز کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے دنیا کی دولت کی ریل پیل لگ جاتی ہے اور گھر کے اندر کوئی پریشانی نہیں، آرام، سکون، مزے. بندہ سوچتا ہے کہ میرا مالک مجھ پر مہربان ہو گیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہاں تک کہ جب وہ حدوں کو کراس کر جاتے ہیں تو تب ہم اپنی طرف سے پکڑ کا فیصلہ کرتے ہیں، اچانک پکڑتے ہیں. الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، فرمایا ان کے اوپر عذاب کا نازل ہونا بالکل برحق ہے اور دنیا کی ساری چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کر چکا ہے لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرے انبیاء کرام ضرور غالب آ کر کے رہیں گے مگر میں ڈھیل دیتا ہوں، لمبے عرصے تک ڈھیل دیتا رہتا ہوں. کس لیے ڈھیل دیتا ہوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کل ان کو کوئی عذر کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ جی بھر کے پورے ارمان نکال کر کے نافرمانی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. فرمایا میں دشمن کو ڈھیل دیتا ہوں، کل اس کو یہ حسرت نہ رہ جائے کہ شاید میرے کرنے سے کچھ ہو جاتا، میری تدبیروں سے، میری محنتوں سے اللہ کا دین مٹ جاتا، لیکن مجھے زیادہ عرصہ موقع نہیں ملا. اور سب سے بڑے دشمن شیطان کو موقع دیا گیا. اس نے پروردگار سے دعا مانگی ربی انذرنی، اے اللہ تو مجھے تھوڑی مہلت دے، انک من المنذرین، فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی. اس نے کہا کہ اب مجھے چھوٹ دی جائے کہ میں جی بھر کر کے ارمان نکالوں تیرے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے. فرمایا کیسے کرے گا؟ اس نے فارمولہ پیش کیا، اس نے اپنا منشور پیش کیا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پروردگار آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو آ کر کے گمراہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ کی طرف سے جواب دنیا. فَاذْهَبْ، فرمایا جا جو کر سکتا ہے کر. اجلب علیہم بصوتک وخیلک ورجلک وشارکم فی الاموال والاولاد، فرمایا تو اکیلا کیوں کوشش کرتا ہے، تو اپنا ایک لشکر تیار کر اور پھر مل کر کے میرے بندوں پر حملہ کر، پھر پیادے فوجی بھی لا
اور سوار فوجی بھی لا اور مل کر کے میرے بندوں پر حملہ کر بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. فلا سلطان لک علی عبادی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. مگر جو میرے بندے ہیں میں یہی تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ شیطان کو بھی اتنی کھلی چھوٹ دیتا ہوں مگر اس کے باوجود دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میرے بندے ہیں ان کو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی بس نہیں چلتا. میں اسی لیے اس کو کھلی چھوٹ دیتا ہوں, پورے ارمان نکالتا ہے. اور جو اس کے چیلے چھوٹے چھوٹے دنیا کے اندر ہوتے ہیں پروردگار ان کو بھی لمبا عرصہ ڈھیل دیتا ہے. کتنا عرصہ؟ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتا ہے, فرمایا آپ بھی ڈھیل دیجئے ان کو. میں کہتا ہوں فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں, آپ بھی فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ, آپ بھی ان کو ڈھیل دیجئے. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں دین کو غالب کرنے کے لیے, اور یہ سارے مل کر اور ان کا بڑا گرو شیطان مل کر ایک تدبیر کر رہا ہے دین کو پست کرنے کے لیے, میرے دین کو کمزور کرنے کے لیے, اور لوگوں کے اندر معاجزین فی آیاتنا, ہماری آیتوں کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے. میں یہ ساری ڈھیل اسی لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سب کچھ ان کو موقع ملے, لیکن پروردگار کی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت نے کچھ کام نہ کیا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا, یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں, وَأَكِيدُ كَيْدًا, اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں. آپ ان کو ڈھیل دیجئے, آپ ان کے لیے ابھی بددعا نہ فرمائیے, آپ ان کے لیے کچھ نہ فرمائیے, لمبے عرصے تک ان کو ڈھیل دینا مقصود ہے. چلنے دیجئے گا, موقع ملے ان کو حسرت نہ رہے کہ شاید ہم مخالفت کرتے اس ڈھنگ سے تو ہمارے کرنے سے کچھ بن جاتا. ایک طرف تو ان کے لیے آزمائش ہے اور دوسری طرف ایمان والوں کے لیے آزمائش. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, فرمایا تم ابھی گھبرا گئے, اور یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اپنی چادر مبارک کا تکیہ بنا کر کے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے, میں نے یہ سارا مضمون آپ کو سنایا کہ پریشانیوں کا دور آنے والا ہے. میں نے ابھی وہ واقعات نہیں سنائے ہیں, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ اللہ کا نام لیتا ہے ایک آدمی, اللہ کے دین پر چلتا ہے, تو کیوں پریشانیاں پیش آتی ہیں؟ ایک صحابی حاضر ہوئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے, اب بس ہو چکی ہے, اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے. جواب سنیے, آقا فرماتے ہیں بس ہو گئی. تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کے کنگے بنائے جاتے تھے اور پھر ان کا گوشت اتارا جاتا تھا, اور پھر ان کو آہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. تم سے پہلے لوگوں کو تیل کی کڑھائیوں میں ڈال کر پکایا جاتا تھا, آروں سے چیرا جاتا تھا, اور پھر کہا جاتا تھا کہ اگر آہ کرو گے تو اپنے عاشقوں میں اپنے محبوبوں میں تمہارا نام نکال دیں گے. محبت ہم سے کرتے ہو اور ہمارے راستے کی مصیبتوں سے گھبراتے اور ڈرتے ہو. جواب ملا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. فرمایا تم ابھی تھک گئے, تم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو انبیاء کرام کے ساتھ مل کر کے, انبیاء نہیں, انبیاء کے ساتھ مل کر کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے, مصیبتیں سہتے تھے, پریشانیاں سہتے تھے. پھر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ایک بات کو بتانے کے لیے تین الفاظ, وما ضعفوا کمزور نہیں ہوئے, وما استكانوا تھکے نہیں, اور ہمت نہیں ہاری. واللہ يحب الصابرین, اللہ ڈٹ جانے والوں کو تو پسند کرتا ہے. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جس کو اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ اس آیت پر غور کرے. فرمایا سال ہاں سال بیت جاتے تھے, بلکہ ان کی عمر کے اعتبار سے صدیاں بھی بیتتی تھیں, اس تمام کے باوجود تھکتے نہیں, کچھ نہیں, اور زبان پر کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں.
کس لیے؟ تاکہ یہ آیتیں قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سنائی جائیں، جو صرف ایک مرتبہ سجدہ دے کر ایک ٹکر مار کر سوچتے ہیں یار ابھی کامیابی نہیں ہوئی، ابھی اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کے دروازے نہیں کھلے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا وما كان قولهم الا ان قالوا، فرمایا اتنی قربانیاں دی مگر اس کے باوجود بھی ان کے ہونٹ نہیں ہلے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کے اس مصیبتوں کے راستے سے اللہ سے چھٹی بھی نہیں، الا ان قالوا، بس ایک ہی درخواست کرتے تھے، کیا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ یہ بڑا مشکل مقام تھا، اے اللہ یہ بہت اونچا مقام تھا، ہم اس کا حق کہاں ادا کر سکتے تھے؟ تجھ سے محبت کریں اور پھر تیری محبت کا حق ادا کریں، تیرے دین کو قبول کریں اور پھر تیرے دین کے ساتھ لگاؤ کا حق ادا کریں، اس راستے میں قربانیاں دے کر کے اپنے وفاداری کا ثبوت پیش کریں، یہ ہماری ہمت کی بات نہیں تھی۔ اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم تو اس سے صرف یہ مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور خاص طور سے اسرافنا فی امرنا، تیرے دین کے کام کرنے میں جو ہم سے خطائیں ہوئیں، حق تو یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے اللہ یہ مانگتے ہیں اسرافنا فی امرنا، ثواب نہیں مانگتے ہیں، اس کے اوپر اجر نہیں مانگتے ہیں، صرف یہ مانگتے ہیں اسرافنا فی امرنا، اس معاملے میں جو ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہو گئیں بس یہ مانگتے ہیں کہ وہ معاف فرما دیں، اور چھٹی مانگتے ہوں بس ہو گئی ہو نا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس شعر کو دہرایا کرتے تھے، مکتب عشق کے انداز نرالے ہیں، جس کو سبق یاد ہوا اس کو چھٹی نہ ملے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ چھٹی نہیں مانگتے ہیں، تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ استقامت عطا فرما۔ بڑے کہتے ہیں کہ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ان کو برتنے کا چج بھی دیتا ہے۔ فرعون جن جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا تھا، اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا اور انہوں نے فرعون کو للکارا۔ آپ نے ایک مجلس میں یہ بات سنی، انہوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کر جو کچھ تو کر سکتا ہے، یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں، اور قیامت تک لوگ یاد رکھیں، ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کر جو تو کر سکتا ہے، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی کچھ کرے گا، مرنے کے بعد تیرا بس تھوڑا چلے گا۔ لیکن فوراً توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ کی طرف سے تربیت ہے۔ حالانکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی مجلس نہیں اختیار کی، ابھی موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں نہیں بیٹھے، لیکن فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اے اللہ ہم نے فرعون کو للکار تو دیا ہے لیکن یہ بڑا مشکل راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق تو ہمیں عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے چلا دے، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو اس طرح انڈھیل دے جس طرح پانی کا بہاؤ بہتا ہے، تو اس طرح ہمارے اوپر صبر کو بہا دے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور اس پورے قصے کے آخر میں ایک نچوڑ پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام کن مصائب سے گزرے، کن پریشانیوں سے گزرے، اور یہ سارا کچھ سنایا گیا صحابہ کو، اور سارا کچھ سنایا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ جو انبیاء کرام کے واقعات سنائے جاتے تھے ان کے پیچھے یہی راز تھا، اشارہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کیسا؟ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک وقت میں تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے کنویں میں ڈالا تو نجات پا لی اور اپنا ارمان نکالا، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان کو؟ فَأَوْحَيْنَا، جب ان کو ڈالا گیا فرمایا فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو اس کی اطلاع دو گے مگر ان کو اطلاع اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور یہ حیران ہوں گے کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ادھر کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، بظاہر موت کے سامان ہو رہے ہیں، بظاہر کچھ لگتا نہیں کہ زندگی باقی رہے گی، اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ بلند مرتبے پر پہنچیں گے اور آپ ان کو یہ سارے واقعات سناؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟
کہ ایک وقت آنے والا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا دور آنے والا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں تشریف لائیں گے، اور پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی کی درخواست کر رہے تھے، زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، مکہ والے بھی اسی طرح آپ سے کہیں گے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جو میں نے تم کو معاف کر دیا، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ والوں کو معاف فرما رہے ہوں گے۔ ایسا ہونے والا ہے، حالانکہ بظاہر لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اشارہ دیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، انشاءاللہ جب ہجرت کا باب آئے گا تب وہاں سنائے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے جب رابغ نام کی جگہ پر پہنچے، جہاں سے آخری وقت میں مکہ کی طرف ایک نگاہ ڈالی، اور یہ وہ آخری موقع ہے جہاں سے مکہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مکہ، تو مجھے بڑا محبوب تھا، اللہ کے شہروں میں تجھ سے زیادہ کسی سے مجھے محبت نہیں تھی، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے نکال دیا۔ فوراً وہی نازل ہوئی، سورہ قصص نازل ہوئی 20ویں پارے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلا اور مدین جانا، اور مدین سے پھر واپس تشریف لانا، اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے آخر میں تبصرہ کیا گیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ فرمایا نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا ہو مکہ سے، نہ، لرادک الی معاد، آپ ضرور لوٹ کر کے آنے والے ہیں، اللہ لوٹا کر لائے گا۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان بنایا جا رہا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ یوسف کے آخر میں اس کا نچوڑ پیش کیا گیا۔ کیا نچوڑ پیش کیا؟ ایمان والوں کو سنایا، فرمایا یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہم اپنے بندوں کی ہمت کو آزماتے ہیں، اور جب بندے کی ہمت کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں جا کر کے اس کی بس ہو جاتی ہے، بس وہیں سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس سے پیچھے ایک آیت ہے، پہلے اس آیت کے ترجمے سے پہلے وہ سنیں، وہ بھی اسی موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ انتہا ہو گئی، آیت نازل ہوئی، ہم حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے کیا گمان کیا کہ جنت میں داخل ہو گئے؟ اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے قربانیوں کی انتہا کر دی۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ قیامت تک ایمان والے سنیں، اور جو جنت کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہ سمجھیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور جنت کیسے ملتی ہے۔ ہم حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے سمجھا ابھی جنت کے حقدار ہو گئے؟ ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ کیا حالات آئے تھے؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، جکڑا تھا ان کو مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، اور ان کو جھٹکے لگے تھے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ عام لوگوں نے نہیں بلکہ انبیاء کرام نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اللہ سے آخری درخواست کی، متى نصر اللہ، اے اللہ کب آئے گی تیری مدد؟ پھر جواب ملا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لیکن اتنا وقت کیوں لگا؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا فرجاء نصر اللہ۔ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت پر غور کرو، کنویں میں گرنے کو دیکھو، مصر کے بازار میں بکنے کو دیکھو، اور وہ الزام کا لگنا دیکھو، اور پھر جیل میں جانا دیکھو، اور 14 سال تک جیل کے اندر رہنا دیکھو، اور اس کے بعد پھر ان کا مرتبہ دیکھو۔ كذلك مكنا ليوسف في الارض، یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہ بنا رہے تھے۔ اگر تم مصائب سے گزر رہے ہو، پریشانیوں سے گزر رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا مالک تم سے ناراض ہو گیا ہے اور اب تمہاری تحریک ناکام ہو گئی ہے، یہ تمہیں پکا کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، کب آتی ہے اللہ کی مدد؟ کب تک آزمائشیں ہوتی ہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل، فرمایا یہاں تک کہ جب
انبیاء کرام بھی حالات کو دیکھتے ہوئے، ظاہری حالات کو دیکھ کر کے حتیٰ اذا استیأس الرسل، مایوسی کے قریب آ لگتے ہیں، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو گمان ہونے لگتا ہے قد کذبوا، وہ جھٹلا دیے گئے، ان کی تحریک ناکام ہو گئی، اب ان کو کوئی مانے گا نہیں، فجاء نصرنا، تب ہماری مدد آتی ہے، اچانک میں ہماری مدد آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا لمبا عرصہ مہلت دیتا ہوں، ایک تو ایمان والوں کو پکا کرتا ہوں، اور دوسری طرف ان کو بھی پورے ارمان نکالنے کا موقع دیتا ہوں، اور پھر جب میری طرف سے پکڑ کا نمبر آتا ہے تو پھر کیسی پکڑ آتی ہے؟ فرعون جو کہتا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، جو موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ بلا یار تیرا خدا کہاں ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے، لوگوں کو کہتا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، یار چھوڑو مجھے، اب تو میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، اب تو مار دوں گا، ولیدعو ربہ، اور لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کہتا ہے میرا رب ہے میرا رب ہے، پھر مانگے وہ اپنے خدا سے، تو میں دیکھوں کیسے مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ڈھیل دے رہا تھا، جب پکڑ کا نمبر آیا کیسے پکڑ آئی؟ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، قرآن کا انداز دیکھیں، فاخذناہ وجنودہ، اور میں اس کو بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، اور جیسے کوئی گندی بوری تھی ایسا پھینک دیا دریا میں، چل دفاؤ۔ فاخذناہ وجنودہ، کیا وقت لگا؟ ایک لمحہ نہیں، قوم سمود کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، قرآن پاک کہتا ہے انہوں نے آستینیں چڑھا لی تھی، اللہ کو للکارتے تھے، ان کے نبی کہتے تھے ڈرو خدا سے، وہ کہتے ہے کہاں خدا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے، ہم سے اوپر بھی کوئی ہے جو ہمیں سزا دے گا؟ فرمایا کیسے سزا ہوئی؟ اخذتہم الصیحہ، ایک چیخ آئی اوپر فضا میں، اچانک ایک چیخ آئی، زمین میں زلزلہ آیا، ایک لمحہ گزرا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسا ہو گئے جیسے کہیں بسے ہی نہیں تھے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسا ہو گئے جیسے یہاں بسا ہی کوئی نہیں تھا، یہ اجڑا ہوا شہر تھا، یہ بالکل سپاٹ شہر تھا، اس میں آج تک کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ هل ترى لهم من باقیہ، کیا تم کو کوئی باقی نظر آتا ہے؟ کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ دیکھو کیسے پڑے ہیں لمبے لمبے کھجوروں کے تنوں کی طرح، ہے کوئی ان کا نام لینے والا؟ کم ترکوا من جنات وعیون، یہ دیکھو چھوڑ گئے اپنے پیچھے باغات چھوڑے، چشمے چھوڑے، محلات چھوڑے، سب کچھ چھوڑ گئے، اور ہم نے جب پکڑا تو کیسا پکڑا؟ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان میں ان کے لیے کوئی رونے والا، نہ زمین میں ان کے لیے کوئی رونے والا، ورنہ اس لیے ڈھیل دیتا ہوں، ایک لمبے عرصے تک ایمان والوں کو بھی آزماتا ہوں اور ان کو بھی ڈھیل دیتا ہوں، وہ پورے ارمان نکالتے ہیں، پھر میں اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے الا ان القوۃ للہ جمیعا، سنو طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ جب اپنی طاقت دکھاتا ہے تو دنیا ساری کی ساری اس کے سامنے مکھی کا پر، مچھر کا پر، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جتنے لوگ مجھے چھوڑ کر کے اپنی دوسری طاقتیں اکٹھی کرتے ہیں اور میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان الذین اتخذوا من دون اللہ، وہ جنہوں نے میرے در کو چھوڑ کر کے مختلف دروں کی ٹھوکریں کھائیں اور مختلف چیزوں کو جمع کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، ان سب سے کہہ دو، ان سب کی مثال کیسے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی، اتخذت بیتن، وہ بھی گھر بناتی ہے اور پھر جالا تانتی ہے اور کیسے اکڑ اکڑ کر کے چلتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، لیکن دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، گھر والا اس کو اجازت دیتا رہتا ہے چل بناتی رہو جالے، جب وہ چاہتا ہے ایک چھوٹا سا تنکا لے کر کے گھماتا ہے، اور فرمایا مجھے تنکا گھمانے کی بھی ضرورت نہیں، انما قولنا اذا اراد شيئا، انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہاں تو اتنا ہی معاملہ ہے، جب چاہا ہو جا، بس چاہا ہو جا، فیکون وہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔